بہت پرانی بات ہے۔ میں گاؤں کے ایک گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور، اس لیے میں ہمیشہ بس پر سفر کر کے اسکول جاتا تھا اور اسی بس پر واپس گھر بھی آتا تھا۔ اس زمانے میں ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی، ہمارے گاؤں میں فقط وہ ایک ہی بس ہوتی تھی۔ وہ بس بہت پرانی تھی۔ ایک دن ہمارے اسکول میں ایک تقریب تھی اور مجھے اسکول سے نکلنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ شام تک وہ فنکشن چلتا رہا اور اس کے بعد ٹیچر میٹنگ میں مجھے بہت وقت لگ گیا۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ بس آ کر جا چکی تھی، اب مجھے پیدل ہی اپنے گھر تک جانا تھا۔ میں پیدل چلنے لگا مگر کچی سڑک پر آتے ہی مجھے سامنے دور ایک بس چلتی نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو بس پر چلا جاؤں گا تو جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ حیران بھی تھا کہ بس تو جلدی آتی تھی، اس کے بعد تو پھر کوئی بس نہیں ملتی تھی، پھر آج یہ بس کہاں سے آ گئی؟ پر چونکہ مجھے بس مل چکی تھی اور خوشی خوشی میں بس پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ بس آہستہ آہستہ چل رہی تھی، میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس بس کے پاس جانے لگا۔ بس کے ساتھ چلتے چلتے میں اس بس والوں کو آوازیں بھی دے رہا تھا کہ رک جاؤ رک جاؤ۔ پھر کچھ آگے جا کر وہ بس رک گئی۔ بس کے ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر مجھ سے کہا، جلدی آؤ بھائی، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس بس میں بیٹھ گیا۔ اس بس میں 40 کے قریب اور مسافر تھے۔ میں آخری سیٹ پر جا کر بیٹھا۔ مجھ سے برابر والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ ڈرائیور نے میرے بیٹھتے ہی بس اسٹارٹ کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بس چلنے لگی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو بیٹا اور تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا، بابا جی، گاؤں کے اسکول میں میری ڈیوٹی تھی، میں اب واپس اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ میری بات پر اس بابا نے عجیب سا جواب دیا، یہاں سب مسافر ہیں بیٹا۔ میں نے اس بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کی کیونکہ باہر ہر طرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہماری بس اب تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پھر ہماری بس اچانک ایک بہت بڑے درخت سے ٹکرا گئی، لیکن کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا تھا اور بس ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ میں بور ہو رہا تھا، پھر میں نے یوں ہی بات کرنے کے لیے اس بابا جی سے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے بابا جی؟ تو اس بار بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بیٹا، یہیں پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے اس بوڑھے بابا سے نظریں ہٹا کر باقی مسافروں کو دیکھا جن میں سے آدھے لوگ سو رہے تھے اور باقی سب مسافر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پھر اس بوڑھے بابا نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روک دو، میرا گھر آ گیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، چاند کی تیز روشنی میں باہر سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم صدمے میں آ گیا۔ باہر تو چاروں طرف قبرستان ہی تھا، پھر اس بوڑھے کا گھر کہاں تھا؟ اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میرا گھر آ گیا ہے بیٹا، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے کچھ حیرت بھری نظروں سے بس کی کھڑکی سے باہر چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا، ہر طرف قبریں تھیں۔ مجھے اس بوڑھے بابا کی یادداشت اور ذہنی توازن خراب لگا۔ میں نے کچھ الجھتے ہوئے اس بوڑھے بابا سے پوچھا، یہاں کہاں ہے آپ کا گھر؟ یہاں تو سب قبریں ہیں بابا جی۔ پھر انہوں نے باہر ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو ہے میرا گھر بیٹا۔ یہ بول کر وہ بوڑھا بابا گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میں کھڑکی سے باہر انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس بوڑھے بابا نے آخری بار پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا جس سے میرا دل اچھل کر دھڑکنے لگا۔ وہ بوڑھا آہستہ آہستہ اس پرانی قبر کے اندر داخل ہونے لگا۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر میں نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ ڈر اور خوف سے میرا جسم کانپنے لگا۔ پھر میرے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس لڑکی کے ہاتھ سے لے کر کہا، شکریہ۔
اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، یہاں جو میرے پاس والی سیٹ پر ایک بابا جی بیٹھے تھے، آپ نے ان کو دیکھا؟ تو اس لڑکی نے حیرانگی سے پوچھا، کون سے بابا؟ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب مجھے یقین آیا کہ وہ بوڑھا کوئی انسان نہیں تھا، میرے ساتھ کچھ غلط ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو انسانی ذہن قبول نہیں کر پاتا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ عجیب اور پراسرار تھا۔ میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اسی وقت ایک چھوٹی بچی میرے پاس سے گزری اور اس نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کہی جسے سن کر میں صدمے میں آ گیا۔ اس چھوٹی بچی نے کہا، یہاں سب مر چکے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ یہ لفظ بول کر وہ چلی گئی، لیکن میں اس کے بولے ہوئے جملے پر حیران بیٹھا تھا کہ آخر کیا مطلب تھا اس کی بات کا۔ پھر میں نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا کہ یہ بچی کون تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی نے ناگواری سے کہا، پتہ نہیں، کوئی پاگل لگتی ہے، آپ چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، میرا نام فیصل ہے اور یہاں پاس کے ایک گاؤں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولی، میرا نام ثنا ہے، عمر 20 سال ہے اور میں MSc کر رہی ہوں آج کل۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس نے کہا، اچھا، میرا اسٹاپ آ گیا ہے، میں یہیں اتر رہی ہوں، پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور وہ بس سے اتر گئی۔ پھر مجھے بس میں گرمی کا احساس ہوا۔ میں نے کھڑکی کھول دی، مگر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ باہر قبرستان تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے باوجود قبرستان ختم ہی نہیں ہوا؟ میری چھٹی اس مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں باہر قبرستان کو دیکھ رہا تھا، باہر قبریں ہی قبریں تھی۔ پھر اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑی۔ اس قبر کا کتبہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا، ثنا، عمر 20 سال۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا، یعنی ثنا بھی ایک مردہ لڑکی تھی۔ اگر ثنا مر چکی تھی تو میرے ساتھ بیٹھی باتیں کون کر رہی تھی؟ میں گھبراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ بس پر مزید 40 افراد تھے، ان میں سے کچھ سو رہے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ مجھے اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے میں بھاگ کر ایک عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا، آنٹی، اس بس سے نیچے اتر جائیں، یہ بھوتوں والی بس ہے۔ یہاں پر ایک بوڑھا مردہ بیٹھا تھا اور ایک مری ہوئی لڑکی تھی، اور باہر سارا قبرستان ہے، ان دونوں کی قبریں ہیں اس قبرستان کے اندر۔ اس پر اس عورت نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، مجھے کچھ نہیں پتا بیٹا، میں تو خود مر چکی ہوں۔ میں گھبراتے ہوئے وہاں سے بھاگا اور کلمہ پڑھنے لگا، یا خدا، ایک ایسی بس ہے جہاں اتنے مرے ہوئے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے ایک اور آدمی کے پاس گیا اور کہا، انکل، یہاں سے بھاگ جائیں، یہاں کچھ مردہ لوگ ہیں۔ وہ انکل میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، بیٹا، یہاں تو سب مردہ لوگ ہیں، سب مر چکے ہیں، یہاں تو کوئی زندہ انسان ہے ہی نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ بس میں بیٹھی سواریوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں بہت عجیب تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس بس میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے تھے، وہاں صرف زندہ انسان میں تھا، اور یہ سوچ ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ پھر میں بھاگ کر ڈرائیور کے پاس گیا اور غصے سے بولا، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ سب مرے ہوئے لوگوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ بس میں کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں ہے، یہ سب سواریاں مر چکی ہیں۔ میری بات پر وہ بس ڈرائیور غصے سے بولا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب مر چکے ہیں، لیکن اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے، میں بھی مر چکا ہوں، باہر سارا قبرستان ہے۔ میں بس ڈرائیور کی بات سن کر مزید صدمے میں آ گیا اور خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ واقعی وہاں سب مر چکے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ پھر اس ڈرائیور نے مجھ سے کہا، ابھی تو تم زندہ ہو، پر کچھ دیر میں تم بھی ہم لوگوں جیسے ہو جاؤ گے۔ اس کا جملہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے حیرت اور غصے سے اس بس ڈرائیور کو دیکھا اور بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں اور زندہ ہوں، میں اس بس سے نکل جاؤں گا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، بس روکو، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ میری بات پر مسکرا کر بولا، نیچے اتر کر کہاں جاؤ گے؟
باہر تو ہر طرف قبرستان ہے، تم کبھی بھی اس قبرستان سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ اس بس ڈرائیور نے بس نہیں روکی۔ میں نے چلتے ہوئے بس سے نیچے چھلانگ لگائی اور بس سے باہر نکل آیا۔ وہ بس چلتی ہوئی دور جا رہی تھی اور میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کھڑا ہو کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ ان مردوں کی بس سے میری جان چھوٹ چکی تھی، لیکن میں ابھی تک کافی ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں اس وقت ایک پرانی اور بڑے قبرستان میں تھا۔ میں تیز تیز بھاگتا ہوا اس قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن باہر کا راستہ کہاں تھا؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ چاروں طرف قبرستان اور قبریں ہی قبریں تھیں۔ دور دور تک وہ قبرستان پھیلا ہوا تھا۔ سامنے کہیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ قبرستان کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ میں ان قبروں میں سے چلتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اندھیرے میں راستہ ڈھونڈنا بھی کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ شام کی ہلکی روشنی کے سہارے میں چلتا جا رہا تھا۔ ان مردوں کی بس نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ میرے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے میرا پاؤں اچانک کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں نیچے گر گیا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے اٹھا۔ میں مسلسل کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور پھر میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ کسی طرح میں اس قبرستان سے باہر نکل جاؤں۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا جا رہا تھا اور ایک جانب چلتا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو زنگ آلود تھا اور وہ دروازہ بند تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس دروازے تک پہنچا۔ اس دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر میں نے ہمت کی اور اس دروازے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ اب اس دروازے کے پار مجھے اپنی زندگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس دروازے کو پار کرنے کی کوشش کی۔ میرے پاؤں اور ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ میرے چہرے پر بھی خراش آ چکی تھی۔ میں نے دوسری جانب اس دروازے سے چھلانگ لگائی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ ارد گرد جو لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک پرانے اور بڑے قبرستان کے دروازے کے باہر بے ہوش تھا۔ وہ لوگ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ میں 2 دن سے بے ہوش تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری جان ان مردہ بس والوں سے بچ گئی۔ اب اس بات کو کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن میں یہ واقعہ فراموش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر جب بھی مجھے کبھی اسکول میں دیر ہوئی، میں گاؤں کی طرف نہیں آیا، بلکہ وہ رات اسکول میں ہی گزاری۔ شکر ہے کہ مجھے آیت الکرسی آتی تھی۔ اس رات میں آیت الکرسی کی وجہ سے بچ سکا تھا۔ میں آج بھی یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر میں اس رات نہ بچتا تو میں بھی شاید اس بس کا ایک مسافر ہوتا۔